السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور موسم چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب سارے لوگ لاک ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں اگر تراویح پڑھنا ہو تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرات گرامی، جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ اپنے بچوں اور اپنے گھر کی خواتین کو نماز کا صحیح طریقہ پہنچا سکیں، بتا سکیں، دکھا سکیں۔ حضرات گرامی، تراویح بھی جس طرح سے فرض نمازیں آپ جماعت سے پڑھتے رہے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اسی طرح سے تراویح بھی جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ امام بن جائیں، آپ کے بچے اگر ہیں، بیٹے ہیں، لڑکے ہیں مطلب، تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، دو چار ہیں تو اگر ایک ہی بچہ ہے تو آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے، اور باقی بچیاں اور بیوی اور دوسری خواتین گھر کی وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ خواتین اگر کوئی عورت ایک ہی ہے تو وہ اکیلے ایک ہی صف میں کھڑی ہوگی، اس کے لیے مرد کے برابر میں یا مرد کی صف میں کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو عورتوں کی صف پیچھے ہوگی، بچوں کی صف آپ کے پیچھے ہوگی، مردوں کی صف آپ کے پیچھے ہوگی اور آپ امام ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ قرآن ختم قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سننا، پڑھنا سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ تو ہم پڑھیں قرآن ایک ختم کریں، دو ختم کریں، چار ختم کریں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں، اچھی بات ہے۔ لیکن تراویح میں کھڑے ہو کر نماز پوری طرح سے پورے قرآن کو ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں، الگ بات ہے، کرنا چاہیے، بابرکت چیز ہے۔ قرآن سننے اگر خود نہ پڑھ پائیں تو، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوتاہی ہو جائے خود پڑھنے میں، تو سننے کا ایک ماحول بن جاتا ہے، الگ بات ہے۔ لیکن جب یہ موقع اس وقت نہیں ہے تو ہم قرآن خود پڑھیں، اور جو صورتیں یاد ہیں وہ تراویح میں پڑھیں۔ بار بار ایک ہی صورت کو دہرا سکتے ہیں، دو ہی چار صورتوں کو دہرا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہوں تراویح کی نماز میں، تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اگر آپ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں، ورنہ جو صورتیں یاد ہیں ان کو دہرائیے اور انہی کے ساتھ آپ تراویح کی نماز گھر میں پڑھ لیجئے، پھر وتر پڑھ لیجئے۔ اور میری ایک اور درخواست، جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کال کر کے، میں ان کو ایک درخواست اور کرتا ہوں، یہ اچھا موقع ہے تراویح میں، چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ اصل وقت جو تراویح کا اور اس نماز کا جو رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا اصل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ سحری سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت ان نمازوں کو پڑھیں، تراویح کو پڑھیں، وتر پڑھیں، سحری کھائیں، اور پھر جب وقت ہو جائے فجر کا تو فجر کی نماز پڑھیں، پھر آرام کریں۔ یہ کوشش کیجیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے، نازل ہو جاتا ہے، اور آواز لگاتا ہے کہ ہائے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہائے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں۔ تو وہ وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اٹھ کر ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اس کائنات کی نجات مانگیں گے، جو اس وقت موجودہ وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے ہم اور آپ پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، اور ہماری آمدنیاں بند ہو گئی ہیں، ہمارے کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے، ہم ہاتھ پاؤں جو مارتے تھے رزق حلال کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے فضل کی تلاش کے لیے، وہ ہم نہیں مار پا رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات بھی دے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، جماعت کا یہ طریقہ اختیار کیجیے، جماعت سے نماز پڑھیے، 5 وقتہ نماز بھی، اور تراویح کی نماز بھی، وتر کی نماز بھی آپ گھر میں جماعت سے ادا کیجیے۔ جماعت کا طریقہ میں نے بتا دیا، جو صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو پڑھیے، یا آپ کا کوئی بچہ ہے وہ اگر زیادہ صورتیں آپ سے یاد رکھتا ہے تو ان سے آپ تراویح پڑھوا لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں اپنے ارد گرد کے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ناداروں اور محروم لوگوں کا خیال رکھیں۔ ان تک اگر افطار، سحری، کھانا نہیں پہنچ پاتا ہو، یا اس لاک ڈاؤن میں وہ پریشان ہوں، تو ان کی پریشانی کو بھی دور کریں۔
ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور آپ کے سامنے سوال کر کر کے طلب نہیں کرتے، لیکن ان کے چہرے کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کا بھی خیال رکھیے، اور غیبی طور پر اور اس طرح سے خفیہ طور پر ان کی بھی مدد فرمائیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے ادارے قرآن اکیڈمی کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن اکیڈمی میں بچے حفظ کرتے ہیں، اور حفظ کے ساتھ ساتھ اردو، ہندی، انگریزی، میتھ وغیرہ کی تعلیم بھی تھوڑی بہت وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ گرچہ چند ہی طلبہ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ زیادہ طلبہ بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے، بڑھایا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے تعاون رہا تو رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔